دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ میں اپنے ویلاگ دستک و افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے نوازیں تاکہ اس ویلاگ میں بہتری ہو سکے۔ آج ہم ذکر کریں گے پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر اور نئی صاف بندیوں پر، اور مجھے اس کہنے میں ذرا بھی یہ جھجک نہیں اس بارے میں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اسٹیبلشمنٹ، سرمایہ داروں اور میڈیا نے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف صف بندی کی ہوئی ہے، اور پراپوگنڈا شروع کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک علاقائی جماعت میں ثابت کرنے کی سابقہ پا انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو گزارش ہے کہ سیاسی جماعتوں کے عروج و زوال اور ان کے وجود کی گواہ ان کی سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان کی اپروچ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں کہ پاکستان کی آنے والے سیاست جو بہت تیزی سے چینج ہوئی ہے، پھر دوبارہ بھٹو فیکٹر ہی پاکستان کی سیاست کا محور ہوگا۔ بھٹو اور اینٹی بھٹو سیاست کو میں واضح طور پر تقسیم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس وقت پاکستان میں۔ تو اس کے ثبوت کے لیے جو میرے اس نقطہ نظر کو کہ کس بات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ پاکستان کی سیاست پر بھٹو اور اینٹی بھٹو دو پولز میں تقسیم ہو رہی ہے، کہ جب سے یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ معرض وجود میں آئی ہے، 2018 سے لے کر مسلسل آج تک عوامی امنگوں کی ترجمانی اسمبلی پر اور یا اسمبلی کے باہر کوئی جماعت اگر کر رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ بلاول بھٹو کی آپ اسمبلی میں پہلی تقریر کو دیکھ لیں، یہ اس لیے نہیں کہ بلاول ہمارا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، مگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور ہو کر بلاول بھٹو صاحب کی، عمران خان نیازی صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، آفیشیل اپوزیشن لیڈر، ان کی پہلی تقریریں دیکھ لیں، اور تب سے لے کر ان کی اب تک کی ایکٹیویٹیاں، انہوں نے عوامی مسائل پر، ملکی مسائل پر کیا بات کی ہے، تو آپ کو یہ ایک واضح اشارہ مل جائے گا اور ایک آپ دیانتدارانہ اوپینین سیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ کون سی جماعت آپ کے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اور ابھی اس سال گزشتہ تقریباً چار ماہ سے پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پر ہے، مہنگائی سے پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرنے کے لیے، ان کا دکھ کا مداوع کرنے کے لیے، گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے طول و عرض میں آپ کو مظاہرے کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت قومی اسمبلی میں آفیشیل اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، قومی اسمبلی میں اس کا نمبر تیسرا ہے، مگر اسمبلی کے فلور پر بھی اور اسمبلی کے فلور کے باہر بھی، عوام میں بھی، وہ آپ کے حقوق کی جنگ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے۔ نیب کو عسکری زرداری بھی بھگت رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی بھگت رہے ہیں، اور اس حکومت کے زیر اطاعت پاکستان مسلم لیگ کے قائدین اور پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف بھی ہے، مگر ان کی سیاست کا محور اپنے مقدمات ہے۔ تو اس سے اپنی اپنی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس کی پریورٹیز کیا ہے۔ تو ابھی موجودہ دور میں، کیونکہ یہ پاکستان میں بلدیاتی انتخاب کا بھی وہ ہے اس وقت چرچا، بلدیاتی انتخابات بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں، تو بلدیاتی انتخابات بھی ہمیں ایک غیر جانبدارانہ سیاست کا بدلتا ہوا رخ کا تجزیہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اور ابھی یہ 10 دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو صاحب نے جو کال دی تھی، تو اس کے اوپر پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں، کراچی سے لے کر خیبر تک اور شمالی علاقہ جات میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، پاکستان کے طول و عرض میں آپ جس شہر کا بھی نام دیں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے
کامیاب مظاہرے کیے. تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود اب بھی گراس روٹ لیول پر ہے. گو کہ میڈیا یا سوشل میڈیا پر، یوٹیوبر یا مین اسٹریم میڈیا، یہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں. ابھی میں آج ہی ایک یوٹیوبر کا جس کا زیادہ تر اس کے انکلائنٹ ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف، وہ یہ حوالہ دے رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی آصف علی زرداری کی تجویز پر یا بلاول بھٹو کی تجویز پر وہ ایگری ہو گئے ہیں نو کانفیڈنس کے لیے. تو میرے بھائی اس وقت انہوں نے یہ بھی اسی وی لاگر نے اپنے وی لاگ میں ذکر کیا کہ اس وی لاگر سمیت، میں نام نہیں لوں گا، ان کو وہ دیکھیں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ وی لاگر بھی کہہ رہے تھے کہ میرے سمیت جب مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفوں سے اختلاف کیا اور نو کانفیڈنس کی طرف اور جانے پر زور دیا اور پارلیمنٹ کا میدان نیازی کے لیے خالی چھوڑنے پر پیپلز پارٹی مؤثر رہی، جبکہ میاں نواز شریف صاحب استعفوں پر زور دیتے رہے اور اس کی وجہ سے وہ پی ڈی ایم کا وجود بھی وہ ختم ہوا، کیونکہ اس کی پی ڈی ایم کی خالق جماعت اس سے نکال دی گئی. تو آج میاں نواز شریف بھی اس بات پر بقول اس ویلا کر کے وہ متفق ہیں اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو گو ہٹ دیا کہ اگر ان ہاؤس چینج کی کوئی آپشن نظر آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈسکس کرے. تو یہ ایک پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے کسی پارٹی کا کہ آپ نے 9 مہینے بعد ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس سٹینڈ کو آپ نے تسلیم کیا. چلے خیر دیر آئے درست آئے. تو یہ عوام الناس کے لیے یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ مستقبل پر کس پارٹی کی نظر ہے. تو ابھی بلدیاتی انتخابات ہیں، الیکشن کمیشن نے عمران خان نیازی سمیت جو کہ وزیر اعظم سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ملک کے، ان سمیت تمام وزراء کو کسی بھی صوبے کے دورے سے جہاں پر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور مختلف پیکیجز اناؤنس کرنے سے منع کیا ہے. تو جبکہ نیازی صاحب کا ماضی کا یہ سٹینڈ رہا ہے لا کی حکمرانی اور یہ سیاسی رشوت کے وہ مخالف رہے ہیں جب وہ کنٹینر پر تھے یا کنٹینر سے پہلے تھے. تو ابھی انہوں نے کیونکہ بلاول بھٹو نے 30 نومبر کو ایک کامیاب پشاور میں جلسہ کیا اور ان کو پشاور میں بلدیاتی نظام بلدیاتی حکومتیں ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو نیازی صاحب نے بھی جلدی وہاں کا دورہ کیا اور وہاں پر مختلف پیکیجز جو کہ ایک چرائے ہوئے پروگرام ہیں ان کے، تو ان کا انہوں نے اعلان کیا، کرائے کے لوگوں کو لا کر اور بائی فورس لوگوں کو لا کر اعلان کیا اور اسی ان کے لائے ہوئے لوگوں نے عمران خان چور، وزیر اعظم چور کے نعرے بھی لگائے. تو اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہیں، کتنی وہ سچی ہیں یا نہیں تو یہ بہرحال نعرے مارنے والے جانے اور جن کے خلاف مارے گئے ہیں نعرے وہ جانے. تو ایک تو یہ عمران خان نیازی بھی ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہو کر لوگوں کی سیاسی رشوت دے رہے ہیں، ان کے وزراء دھمکیوں پر اترے ہیں. ایون کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کا نوٹس گیا ہے اسی حوالے سے. امین علی گھنڈا پر واضح طور پر دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ اس کے بھائی کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کسی دوسرے کو ووٹ نہ دیں، کیونکہ اگر کسی دوسرے کو ووٹ دیا وزیر بلدیات میں ہوں تو پھر آپ کو کوئی بھی فنڈنگ وغیرہ نہیں ملے گی. تو الیکشن کمیشن کو اس کا بھی نوٹس دینا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود اور اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا ایک واضح اشارہ اور ملک کی آئندہ سیاست بھٹو اور اینٹی بھٹو میں تقسیم ہونے کا واضح اشارہ یہ بھی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوتے ہیں. تو اس کے اندر پشاور کی میئرشپ کے لیے تو وہ بدترین مخالف جو ایک دوسرے کے بدترین مخالف ہیں عوام کے سامنے، پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون یہ میجر اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور پی ٹی آئی. تو ان کا سب کا امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مشترکہ امیدوار ہے.
تو اگر آپ نے اسی طرح کی سیاست کرنی ہے تو سیاست میں آپ روایات کا قتل خود کر رہے ہیں، ایک جماعت کے خلاف آپ جدوجہد کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ آپ اپنے فائدے کے لیے الائنس بناتے ہیں۔ اور یہ تو ہو گیا کے پی کے اور پشاور کی بات۔ اب اگر ہم سندھ کی طرف جائیں تو سندھ کا بلدیاتی بل جو سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مخالفت کرنا اگر ہر جماعت کا حق ہے، ہر اسٹیک ہولڈر کا حق ہے اس کی مخالفت کرے، تو مگر ایم کی بلائی ہوئی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر مسلم لیگ نون کی بھی نمائندگی تھی، اور پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی، مولانا صاحب کی بھی نمائندگی تھی۔ تو یہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ سیاست میں اتنی منافقت بھائی نہیں چلتی۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو آپ اپنے زور و بازو سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کر کے اس کو دیں، سیاسی میدان پر اس کو شکست دیں۔ تو آپ اس طرح یہ دوگلی پالیسی اپنا کر پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان تو بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ جو سیاسی شعور رکھتے ہیں تو ان کا ادراک ہوتا ہے ان چیزوں پر۔ آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے ہی پاؤں پر آپ کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنا سیاسی تابوت آپ خود تیار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بلا شبہ اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی مذائقہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی، عمران خان کی اس وقت کشتی ڈوب رہی ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ اس وقت وابستہ ہیں، اگر وہ ان کی سیاست پر نظر ہے تو جس کی جتنی نظر گہری ہے وہ اتنی جلدی اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے وہ چھلانگے مار کر باہر نکل رہا ہے۔ تو گراؤنڈ لیول پر بھی میری ورکر سے بھی یہ گزارش ہے کہ پی ٹی اے کا پاکستان کی آئندہ ملکی سیاست میں تو کوئی وجود اس کا نظر نہیں آ رہا۔ تو سیاست آئندہ بھٹو اور اینٹی بھٹو کے درمیان ہی ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کے چہرے ضرور بدل جائیں گے، ان کے نام بھی بدل جائیں گے، مگر فیکٹر سیاست کا وہی رہے گا، اور یہ الائنس بھی بنے گے، یا غیر فطری الائنس بنیں گے، ایک دوسرے کے متحارب گروپ الائنس بنیں گے۔ تو الائنس اس لیے متحارب گروپ ایک دوسرے کے بنیں گے کیونکہ ان کے پیچھے ان کو موٹیویٹ کرنے والی قوت ایک ہی ہے، تو وہ قوت ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ اور اسٹیبلشمنٹ اور پیپل پارٹی کا شروع سے ہی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت چلتی رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جتنی بھی اینٹی پبلک پالیسیاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بمانگ دخل ان کی مخالفت کرتی رہی ہے، اور آئندہ بھی اس کی سیاست کا محور یہی ہوگا۔ تو میری گراس روٹ پر ورکر سے بھی گزارش ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض ہو کر دوسری پارٹی میں گئے ہیں، آ جائیں، واپس آئیں، کیونکہ آپ کے بھٹو شہید کی سیاست پاکستان میں پھر تیزی سے ریوائو ہو رہی ہے، اور یہی پاکستان کو درپیش مسائل سے نکالنے کا یہی واحد راستہ ہے، باقی اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ بھی یہ کرونا وغیرہ پہ یا اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا جو اقلیت جو باہر نکلا ہوا ہے، جس میں ہر ایک مڈل کلاس کو، ایون اپر کلاس کو بھی دبوچا ہوا، اس کے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو صرف اور صرف سندھ واحد صوبہ ہے کہ جس نے اس کا ادراک کرتے ہوئے 25,000 منیمم تنخواہ بڑھانے کا اعلان کیا، تو جس کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ تو یہ بھی سپریم کورٹ سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ عوامی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، یا آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، سیاسی میدان سب کے لیے بلا تفریق کھلا چھوڑیں، اور پاکستان کے استحکام کے لیے ایک آزادانہ سیاسی نظام بہت ضروری ہے۔ پاکستان میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا ضامن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔